اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ ذکر محمد و آل محمد کو عروج بخشنے والے عظیم ذاکر اور شاعر ڈاکٹر کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب سے گزارش کروں گا، اور انجم صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ ان کے کلام کے ساتھ ساتھ سلام کی اہمیت پر بھی چند کلمات ہوں گے، اسی لیے میں انہیں درمیان میں گزارش کر رہا ہوں۔ اور یہاں تک عروج جونپوری تک جو یہ سلسلہ نظامت کا ہے وہ میرا ہوا، اور یہاں کے بعد اب جناب عابد جرولی صاحب جو میرے دوسرے ساتھی ہیں ناظم، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ بہت ادب کے ساتھ قبلہ مولانا کاظم مہدی عروج جونپوری صاحب سے میں نے کلام پیش کرنے کی گزارش کی ہے۔ بلند آواز سے درود کے ساتھ، جتنی آپ کو ان سے محبت ہے، درود کے ساتھ استقبال کیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین محترم السلام علیکم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا، اما بعد۔ آپ حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ پہلے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر علی جناب سید علی انوار زیدی صاحب اور جملہ شہدائے راہ خدا کی خدمت میں ہدیہ فرما دیں۔ صلی اللہ محمد۔ عزیزان محترم، یہ محفل ماشاءاللہ مصالحے کی یہ مجلس کئی برسوں سے منعقد ہو رہی ہے، اور اس میں ہر بار مصرع علی انوار صاحب ہی کا دیا جاتا تھا، اور ان کی برسی کے عنوان سے اس مجلس مسالمہ کا انعقاد کیا گیا۔ امسال یہ احتیاط برتی گئی کہ ایک مصرع میر انیس علی اللہ مقامہ کا دیا گیا، اور حسب دستور ایک مصرع جناب علی انوار زیدی صاحب کا دیا گیا۔ میر صاحب کا مصرع دینے کی وجہ اور معصوم عالم ہی کے حوالے سے مصرع دینے کی وجہ، چونکہ یہ تاریخ پہلے بعد میں جس زمانے میں یہ محفل منعقد کی جاتی تھی، مجلس مسالمہ کی منعقد کی جاتی تھی، تو وہ زمانہ اور ہوتا تھا۔ چونکہ یہ بالکل ہی معصوم عالم کی شہادت کے قریب کے دن قرار پائے، اس لیے جناب انجم صاحب نے اسے مسالمہ فاطمیہ کا عنوان دیا۔ کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ مجلسوں کا سلسلہ پہ شروع ہو گیا ہے عزائے فاطمیہ کا، تو اس سے بھی منسلک ہو جائے۔ میر انیس علی اللہ مقامہ کا مصرع اس لیے دیا گیا کہ یہاں ایک شاعر صاحب موجود ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گے، جناب شعور اعظمی، جن کی کتاب غالباً پچھلے برس ترکی آپ نے جی 21 میں نہیں، پچھلے سال یہاں تقسیم کی سال تھی، پہلے شعراء کی خدمت میں دی تھی۔ ہاں، ترکی ایک کتاب ہے جو کلیم الدین احمد کے جواب میں لکھی گئی، اردو دنیا کا ایک واحد بدقسمت اور بدعقیدہ انسان کے جسے اردو زبان میں ادب میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی اور نہ وہ اردو کا پروفیسر تھا، اور اس نے میر انیس علی اللہ مقامہ پر انگلی اٹھائی تھی، جس کا ترکی جواب
جناب شعور اعظمی صاحب نے تحریری دیا اور بہت ضخیم کتاب ہے. اس ایک بدقسمت اور بدبخت کے بعد ابھی پھر کسی نے میر صاحب کے اوپر اعتراض کر دیا اس جملے کے ساتھ. یہ جملہ ریکارڈ میں موجود ہے کہ انیس کی زبان، انیس کی زبان، انیس کی زبان، جیسے انیس کی زبان کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ جیسے کوئی بری بات ہے. یہ اس کی زبان کے لیے وہ لوگ وہ کہنے لگے کہ جنہیں خود انیس سے ہی زبان بولنا آئی ہے. اور بہت اچھی بات ابھی راستے میں انہی سے زبان آئی ہے. ان کے دادا پردادا نے جو زبان سیکھی ہے، جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے بھوجپوری کا علاقہ تھا، اردو بولنی سیکھی ہے تو انیس سے سیکھی ہے. کیا کہنے ہیں. اور کریں آپ تو اب انہی کے لیے کہا جائے کہ یہ انیس کی زبان، انیس کی زبان. بہت اچھی بات. عروج الحسن نیسم صاحب موجود نہیں ہیں، انہوں نے راستے میں ایک بڑا اچھا جملہ کہہ دیا. انہی کا اس لیے ان کے نام سے پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ خدائے سخن پر اعتراض یہ آدمی اردو کا کافر معلوم ہوتا ہے. اردو کا کام کیا کہنے ہیں. خدائے سخن پر اعتراض یہ آدمی اردو کا. ایک سلوات پڑھنے کیا کہنے ہیں قبلہ. واہ واہ واہ. تو اس لیے جو ہے کیا کہنے ہیں. یہ مصرع میر صاحب کا رکھا گیا تاکہ یہ محفل آئندہ کئی صدیوں تک ایک ایویڈنس اور پروف بن کے الیکٹرانکس میڈیا کے پاس محفوظ ہو جائے کہ اعتراض کرنے والا کوئی ایک ہے اور انیس کی تائید کرنے کے لیے پورا ڈائس موجود ہے اور یہ پوری عوام موجود ہے جو ان کے مصرعے پہ شعر کہہ رہے ہیں، جو ان کے مصرعے پہ شعر سن رہے ہیں. واہ واہ واہ. یا علی یا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محفلیں، میں بار بار لفظ آ رہا ہوں، مجلس مسالمہ، یہ خدا کی قسم انجم صاحب کی بڑی اچھی پہل ہے. اسے کبھی سبحان اللہ کیمرے کی نگاہ سے دیکھیے، کبھی بیٹھ کے تنہائی میں کیمرے کی نگاہ سے دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ جو سنجیدگی، جو متانت، جو شعریت، جو سلیقہ ہم نے کبھی کھو دیا تھا وہ پھر تازہ ہو گیا. کیا کہنے ہیں. دیکھیے کیمرے کی نگاہ سے دیکھیے جو ہم نے کھو دیا تھا، جو اقدار ہماری جو ہے گم ہو گئی تھی وہ پھر سے تازہ ہو رہی ہیں. اب یہ حالت ہو گئی ہے. ہمارے سرور بھائی ہیں مشہور صاحب، یہ لوگ حیدرآباد سے تراب آئے ہیں، یا یہ لوگ گواہ ہیں اس بات کے کہ اب پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ محفل مقاصدہ ہے کہ مسالمہ ہے کہ نوحہ خوانی ہے. کوئی آ کر کے نوحہ ہی پڑھنے لگتا ہے، کوئی سلام پڑھنے لگتا ہے، کوئی قصیدہ، کوئی منقبت. نہ یہ تمیز رہ گئی کہ قصیدہ کیا ہے، منقبت ہے نا. میں ان تمام اسٹیج کے شاعروں کی خدا کو گواہ بنا کے قسم کھا سکتا ہوں. کیا کہنے ہیں. تمام اسٹیج کے شعراء کی قسم کھا سکتا ہوں، اور یہ ہماری تائید سب مل کے کریں گے کہ اردو شاعری کے لیے، اردو ادب کے لیے اور شعراء کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے اور مشہور ہے کہ بھئی مثنوی ہے، مرثیہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، مگر اچھی شاعری کرنا ہے تو غزل کہنا سیکھو. غزل میں بہت گنجائش ہے اور بہت وسعت ہے، مگر میں پھر قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمام شعراء کی کہ اگر سلیقے سے فن کے ساتھ سلام کہنا آ جائے تو غزل کچھ بھی نہیں ہے. بے شک بے شک، صحیح بات ہے. واہ واہ واہ. غزل کچھ بھی نہیں ہے. اور واقعی
اچھے سلام کے سامنے غزل کچھ نہیں ہے. اسی کو ثابت کرنے کے لیے سلام میں میر صاحب نے کہا کہ درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو، خیال صنعت سانے ہے پاک بینوں کو. واہ 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 واہ. ساری غزل کی دنیا ایک طرف اور میر صاحب کا یہ ایک شعر ایک طرف ہے. تو ضرورت ہے کہ مصالمے قائم کیے جائیں اور انہیں اسی سلیقے سے سنا جائے اور زندہ کیا جائے، اور پروردگار عالم نیک توفیقات عطا فرمائے اور میر صاحب کا مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چند شعر ہم نے بھی کہہ لیے ہیں انشاءاللہ. جو پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. آپ کے سامنے کیا کہنے؟ صلوات پڑھ لیں. کیا کہنے؟ جواب نہیں عروج بھائی. واہ 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 واہ. ہاں ہاں یہ تو ہے. وہ تو کہیے کہ اب مائک ہے، شمع نہیں ہے، ورنہ اور ایک مصیبت ہو جاتی. شمع سنبھالے کہ کلام سنبھالے. عرض کرتا ہوں کہ تخلیق کردگار کی وہ شاہکار ہے. واہ واہ. تخلیق کردگار کی وہ شاہکار ہے. وہ شاہکار ہے. عصمت کی کائنات کی عز و وقار ہے. واہ 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 واہ. سرکار اس کو بذات منی نہ کیوں کہیں، پیغمبری صفات کی آئینہ دار. واہ واہ. سرکار اس کو بذات منی نہ کیوں کہیں، پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے. واہ واہ واہ. عرض کرتا ہوں کہ تخلیق جی عطا کریں ارشاد کریں. دیکھیے گا، تخلیق کردگار کی تنہا بہار ہے. واہ واہ. یہ سب حدیث کی روشنی میں مصرے ہیں. واہ واہ واہ. تخلیق کردگار کی واہ تنہا بہار ہے، کل کائنات نسواں کی وہ تاجدار ہے. واہ واہ واہ. تخلیق کردگار کی تنہا بہار ہے، کل کائنات نسواں کی وہ تاجدار ہے. بڑی توجہ چاہے تو اس شعر پہ. کل کائنات نسواں کی وہ تاجدار ہے. واہ واہ. ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ. ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ. ماں اپنے باپ کی ہے، ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ، اور محشر میں اپنی ماں کے لیے تاجدار ہے. واہ 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 واہ. محشر میں اپنی ماں کے لیے سبحان تاجدار. اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. ماں اپنے باپ کی ہے انوکھے لقب کے ساتھ، سبحان اور اللہ. محشر میں اپنی ماں کے لیے تاجدار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام کے چند شعر جی ارشاد غیر کریں. مرتبی ہیں. پنجتن کوشش کی ہے، شاید نظم ہو گئی ہو بات. پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے. پنجتن پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے انما کے سامنے. پنجتن واہ واہ واہ. کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے. انما کے سامنے. پنجتن میں آئی فضا حلقہ کے سامنے. واہ واہ واہ. پنجتن کچھ اور ہی ہیں انما کے سامنے. پنجتن میں آئی فضا حلقہ کے سامنے. پنجتن میں آئی فضا حلقہ کے سامنے. عرض کرتا ہوں
کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق، واہ 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 واہ، کر کے استقبال عورت عورت کو دیا جینے کا حق، فاطمہ جس وقت آئیں مصطفیٰ کے سامنے، کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق، کر کے استقبال عورت کو دیا جینے کا حق، فاطمہ جس وقت آئیں مصطفیٰ کے سامنے، حق نبی کو اور نبی زہرا کو کرتے ہیں سلام، حق نبی کو اور نبی زہرا کو کرتے ہیں سلام، جانے کتنا مرتبہ ہے کبریا کے سامنے، حق نبی کو اور نبی زہرا کو کرتے ہیں سلام، جانے کتنا مرتبہ ہے کبریا کے سامنے۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ ہوں اسرائیل، یہ کیا عرض کروں، اللہم صلی علی، میں آپ سمجھے کہ نثری ہے، شعر کیا ہے، نثری ہے، بل لہجہ سنیے گا۔ سرور بھائی عرض کرتا ہوں کہ وہ ہوں اسرائیل کے جبریل سب در پر ملے، وہ ہوں اسرائیل کے جبریل سب در پر ملے، ہاتھ جوڑے سر جھکائے سیدہ کے سامنے، وہ ہوں اسرائیل کہ جبریل سب در پر ملے، ہاتھ جوڑے سر جھکائے سیدہ کے سامنے۔ اور یہ شعر دیکھیے گا، اس کی بندش شاید کسی لائق ہوئی ہو۔ عرض کرتا ہوں کہ صرف اہل بیت کو دیکھا گیا اس دہر میں، صرف اہل بیت کو دیکھا گیا اس دہر میں، دے کے شرمندہ فقیر بے نوا کے سامنے، صرف اہل بیت کو دیکھا گیا اس دہر میں، صرف اہل بیت کو دیکھا گیا اس دہر میں، دے کے شرمندہ فقیر بے نوا کے سامنے، دے کے شرمندہ فقیر بے نوا کے سامنے۔ عرض کرتا ہوں کہ میں ایک کاغذ پہ لکھا نہیں ہے اور ڈائری پہ کاغذ چھوٹا ہے، تو عرض کرتا ہوں کہ خواب کا رد عمل ایک اور ایک تعبیر ہے، خواب کا رد عمل ایک، خواب کا رد عمل ایک اور ایک تعبیر ہے، کعبہ کب ٹھہرے گا آ کر کربلا کے سامنے، خواب کا رد عمل ایک اور ایک تعبیر ہے، کربلا، کعبہ کب ٹھہرے گا آ کر کربلا کے سامنے۔ عرض کرتا ہوں کہ کم سے کم اس کا صلہ زہرا کی خدمت چاہیے، کم سے کم اس کا صلہ زہرا کی خدمت چاہیے۔ خلد کی قیمت ہے کیا عشق ازا کے سامنے، کم سے کم اس کا صلہ زہرا کی خدمت چاہیے، کم سے کم اس کا صلہ زہرا کی خدمت چاہیے۔ خلد کی قیمت ہے کیا عشق ازا کے سامنے۔ عرض کرتا ہوں کہ مختصر سی پیاس ہے، ایک مسلسل پیاس ہے، مختصر سی پیاس ہے، ایک
مختصر سی پیاس ہے، ایک مسلسل پیاس ہے، روبرو زمزم نہیں ہے القمہ کے سامنے۔ مختصر سی پیاس ہے، ایک مسلسل پیاس ہے، روبرو زمزم نہیں ہے القمہ کے سامنے۔ اور پھر ملاحظہ کریں، عرض کرتا ہوں کہ ریسمانے، یہ روایت سے ہی کنایہ کیا گیا لفظوں کے ساتھ کہ ریسمانے ظلم والے سارے پکڑے جائیں گے، ریسمانے ظلم والے سارے پکڑے جائیں گے، ریسمانے ظلم والے سارے پکڑے جائیں گے، سیدہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے، ریسمانے ظلم والے سارے پکڑے جائیں گے، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ اور شیخ ملاحظہ فرمائیں، عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف لشکر کو روکیں، ایک طرف خیمہ ہٹائیں، ایک طرف لشکر کو روکیں، ایک طرف خیمہ ہٹائیں، ایک طرف تحمل تھا حیا کے سامنے، دم بخود صبر و تحمل تھا حیا کے سامنے، دم بخود صبر و تحمل تھا حیا کے سامنے۔ اور بس یہی میری تمنا، بس یہی میرا عروج، بس یہی میری تمنا، بس یہی میرا عروج، قبر ملتی مشہد شاہ ہدیٰ کے سامنے۔